السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف رازقم۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دین کی ترقی کا سائنس کی ترقی کے ساتھ کیا کوئی براہ راست تعلق ہے؟ اسلام کے کانٹیکس میں بات کریں تو اوبویسلی اسلام میں تو ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ اپنے دنیا میں جو ترقی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا۔ تو دنیا میں ہمیں جو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں کہا گیا کہ یہاں پہ آ کے ہم صرف عبادتیں کریں، یا عبادتیں تو ویسے جو بھی انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ عبادت میں ہی آتا ہے، فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق۔ لیکن جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو کوئی دین یہاں پہ ختم تو نہیں ہوتا، یہاں سے تو شروع ہوتا ہے۔ تو جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، زمین کی خلافت کا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اس سسٹم کے لیے آپ کے پاس سائنٹیفک انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریشنیلٹی بھی ہونی چاہیے، آپ عقل استعمال کریں، ذہن استعمال کریں، سسٹمز ڈیولپ کریں۔ دین بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ سسٹم اس نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اب اپنی عقل کے مطابق جو بھی حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسے امپلیمنٹ کریں۔ تو پارٹ آف دیٹ از ہیونگ سائنٹیفک انویسٹیگیشن، جس کے اندر جو معاشرتی سائنس ہے وہ بھی شامل ہے، جس کے اندر حیاتیاتی سائنس ہے وہ شامل ہے، کیمیائی سائنس شامل ہے۔ تو ایبسلیوٹلی اس کے بغیر تو بالکل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دین کی ترقی کی بات کریں۔ دین کی ترقی سے مراد جو مسلمان ہیں اپنی ہم بات کریں، ہماری ترقی کی ہم بات کریں، اور بیچ میں سے سائنس اور تھنکنگ کو ایکسکلوڈ کر کے ہم ترقی کر لیں، دیٹ سمپلی امپاسبل۔ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں ان کا سائنس کے ساتھ جو ہے کچھ جمتی نہیں ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو کس حد تک درست ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ آج کل کے زمانے میں تو بہت حد تک درست ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں، سائنس ہمیشہ یہ مختلف عہدوں میں مختلف فکر کرنے والے لوگ اس کے پیچھے رہے ہیں۔ یعنی کسی زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس سائنس تھی تو ہم خدا کے کام اور خدا کے کلام کی اصطلاحات استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو قرآن ہے، اور یہ خدا کا کام ہے جو یونیورس کی کریشن ہے، یا جو انسان کی جو ہماری اتنی زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں ہمارے جسم کے اندر اور ایکو سسٹم کے اندر اینڈ سو فورتھ۔ تو وہ ان کے لیے کوئی چیزیں مشکل نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں کمپیٹیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کرسچنز کے پاس گئی تو تقریباً ایسا ہی رہا، بڑے بڑے جو سائنٹسٹ تھے وہ کرسچنز ہی تھے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ایتھیسٹ کے پاس گئی تو وہاں سے پرابلم ہونا شروع ہوا، اس لیے کہ انہوں نے سائنس کو پولیٹیسائز کیا۔ حالانکہ جو سنجیدہ سائنٹسٹ ان کے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا کیا لینا دینا اس کوسچن سے، وجود خدا سے یا مذاہب سے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، تم اپنا کام کرو، شٹ اپ اینڈ کیلکولیٹ، باقی چیزوں سے تمہارا کیا لینا دینا ہے۔ ہمارے علماء کو آج کل دقت اس لیے ہے کہ سائنس کو جب پولیٹیسائز کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو یوز کر کے آپ کے ریلیجن کو اوفینڈ کیا جائے، آپ کو اوفینڈ کیا جائے، آپ نیچرلی اس کے خلاف ایک ریزسٹنس آپ ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ علماء کا مذاق بنانے والے، دین کے سسٹمز کے بارے میں منفی رائے رکھنے والے، یعنی کہ سائنسدان حضرات جو ہیں، آپ عام کسی آدمی سے پوچھیں کہ ان کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن کیا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگی۔ تو جب آپ سائنس کو استعمال کریں گے ایک سیاسی ٹول کے طور پہ، سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، مذہب کے خلاف، تو نیچرل سی بات ہے ریزسٹنس تو آئے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ہٹ کے بات کریں، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے علماء کو سائنس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا اگر آپ اس کو سائنس کو ایک انویسٹیگیشن کے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا آپ چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس کو اس سے مسئلہ ہوگا؟ کیا علماء سائنس استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجیز استعمال نہیں کرتے ہیں جس کے اندر مائک بھی ہے، جس کے اندر کیمرہ بھی ہے، جس کے اندر ہوائی جہاز بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں؟ تو وہ کیا کوئی سائنس کے مخالف ہیں وہ؟ لیکن جس طرح سے سائنس کو پاکستان میں پریزنٹ کیا گیا ہے، یہ آپ کہیں بھی لے کے آپ چلے جائیں اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچرل ریزسٹنس تو ہوگی۔ سر، اگر مولانا حضرات جو ہیں، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ایکسیپٹنس ہے اس طبقے کی طرف سے سائنس کی، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا تو مولانا حضرات کی طرف سے یہ فتویٰ آیا کہ جی ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اب تقریباً تمام حضرات ہی جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے بھی ہیں، اور دوسری بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایکسیپٹنس میں اتنا جو ڈیلے ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک ایکسیپٹنس میں ڈیلے ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو چیز ایک نئی آتی ہے آپ کے سسٹم میں، ایک نیچرل ریزسٹنس بہرحال ایک ہوتی ہی ہے، اور وہ بھی بالخصوص ایسے طبقے کی طرف سے آ رہی ہو جو آپ کو ڈمین کرے، جس نے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اب دلی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے چوکوں پہ علماء کو لٹکایا جاتا تھا، کس لیول کا تشدد کیا جاتا تھا۔ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جب فکری طور پہ آپ کا ایک اختلاف ہے اور وہاں سے کوئی ایسی چیز آئے گی اور اس سے پہلے جو چیزیں بنا چکے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہوں، یا کرسچینٹی کے یا کسی اور ریلیجن کے، تو پہلے ہاتھ تو آپ ایک اس پہ روکیں گے۔ اور یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے یہ مختص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو ڈارونزم پہ بڑے اچھے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن پبلک میں نہیں اٹھاتے،
پرائیویٹلی اگر آپ ان سے بات کریں تو بھی کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ مچ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ ٹھیک ہے اب ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. آج کے دنیا میں آپ کہیں گے کہ شاید اس کا ایویڈنس کیسے ملے، اس لیے کہ پبلک میں آ کے بات نہیں کرتے تو پھر ایویڈنس کیسے سامنے آئے. پر اف یو گو بیک ان ہسٹری، آئنسٹائن کا جو کوزمولوجیکل کانسٹنٹ کا اس کا جو انیشل آئیڈیا تھا، اگرچہ بعد میں وہ ٹھیک ثابت ہوا غلط، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن جو اوریجنلی اسے کیوں ایڈ کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ جو اس کی کیلکولیشنز تھیں ان کی امپلیکیشن یہ تھی کہ یونیورس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس زمانے کے جتنے ایتھیسٹ سائنٹسٹ تھے ان کا ایک ایمان تھا اس چیز پہ کہ یونیورس اٹرنل ہے، تو ان کے خوف سے اس نے جان بوجھ کے ایک چیز کریٹ کر دی کہ یہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز، اب دیکھیں نا اس زمانے کے جو سائنسدان تھے ان کے پیراڈائم کے اندر ایک نئی چیز آ رہی تھی، تو جو نئی لے کے آ رہا تھا اس کے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کریں گے کیا، یہ اس کو کریٹیوٹی کرنی پڑی. تو یہ ہیومن نیچر ہے. تو ہمارے علماء جو ہیں چونکہ ان کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کوئی نئی چیز آئے گی تو آنکھیں بند کر کے، I mean I would be very angry actually، مجھے بہت زیادہ غصہ ہوگا اپنے علماء پہ کہ جو بھی چیز نئی آ رہی ہے آنکھیں بند کر کے اسے ایکسیپٹ کریں. تو میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے روایت کی حفاظت کی، آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے ان سب چیزوں کی. ہر وہ چیز جو دروازہ کھول کے اندر آ رہی ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ کسی ٹیکنالوجی کو شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں یہ اسٹریٹ وے کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یہ بھی اچھا رویہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم انویسٹ، ابھی یہ جیسے ہوا یہ جو ملک بینک سم تھنگ کوئی سندھ میں میرے خیال میں ہوا تھا، تو انیشلی علماء نے اس کو الاؤ کیا، لیکن بعد میں جب توجہ دلائی گئی کہ اس کے اندر سے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں تو انہوں نے وڈرا کر لیا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. وی لائک اٹ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو غور و فکر کریں، دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے دیں، اور اگر وہ رائے ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کو اپڈیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک دم سے حرام پہ نہیں چلے جانا چاہیے. That obviously is not a good thing. سر جب کبھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی سائنٹیفک بیسز ہیں اور سائنٹیفک ریسرچز ہیں، وہ ہمیں ہی ایک آیت کوٹ کر دیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم لوگ سائنس کو اور ریلیجن کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سائنس از بیسڈ آن ایویڈنس، ہم ہر چیز ایویڈنس کی بیس پہ لے کے چلتے ہیں. آپ سرٹن معاملات کے اندر غیب پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ علم غیب کا ہے. They are wrong. وہ غلط کہتے ہیں. اگر آپ کا نالج کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ غیب پہ ایمان ضرور لے کے آئیں گے، یہ پکی بات ہے. ایویڈنس کا مطلب ثبوت نہیں ہوتا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. ایویڈنس ڈز ناٹ مین کہ وہ چیز پروو ہو گئی ہے. آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ 100 ایویڈنسز پیش کرتے ہیں، لیکن ان 100 ایویڈنسز کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا کلیم ہے وہ اس سے پروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں ایک جعلی ڈاکومنٹ بھی پیش کروں گا تو وہ بھی ایویڈنس سے کہلائے گا کہ یہ میرا ایویڈنس ہے، لیکن عدالت اس کو دیکھے گی، ایگزامن کرے گی، یہ ڈاکومنٹ جعلی ہے، ڈسکریپنسی، یہ کچھ بھی ہے کہ یہ ایویڈنس ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. سو ایویڈنس ڈز ناٹ مین پروف. You prove something through evidence, but it doesn't mean that every evidence is going to prove something, right? ایک چیز یہ ہے. دوسری یہ ہے، آپ سائنسدانوں میں، ایسے سائنسدانوں میں نظریہ ارتقاء کو آپ لے لیں مثال کے طور پہ، نیچرل سلیکشن کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایمان بالغیب کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ صرف سائنس کے ذریعے ہی ہم چیزوں کی حقیقت تک پہنچ پائیں گے. یہ اسٹیٹ ہی ایمان بالغیب کی ہے کہ اپنے غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. اور پھر جن سائنٹسٹ کی جو کیلکولیشن ہے وہ بھی فیتھ پلیس کرتے ہیں اپنی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یونیورس اتنا پرانا ہے اور دس طرح ادھر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری غلط ہیں، لیکن وہ تو ان کی ہیں. جو آدمی ان کی بات کو ٹھیک مانتا ہے وہ بھی ان کے دیے ہوئے غیب پہ ایمان لے کے آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو میتھمیٹیکل سکلز ہی نہیں جس کی بیس پہ کیلکولیٹ کر سکیں. ان مینی کیسز ایوولوشن جو ہے وہ چونکہ ایک آنٹولوجیکل ویو ہے تو آپ اس پہ نتیجے پہ پہلے پہنچتے ہیں، بعد میں آپ ریسرچ کر کے اس نتیجے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. رچرڈ لیونٹن نے تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہماری اے پرائری کمٹمنٹس ہیں ٹورڈز مٹیریلزم، کہ ہم اس بات پہ یہ نہیں کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یو کین ریڈیوس دیٹ ٹو میٹر. یہ ایک ایمانی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ سائنس میں کتنی ہی چیزیں ہیں، ایک دو کی بات نہیں کر رہا، اکثریت چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچولی ایمان پہ چل رہی ہیں. تھیوریٹیکل فزکس ان مینی کیسز ایمان پہ چلتی ہے، بیکاز واٹ یو ڈو از یو ڈو دی کیلکولیشنز، سارا آپ میتھس اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ایمان لے کے آتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ کین ورک. میری جو ڈاکٹر عبدالسلام والی جو ایک سیریز تھی اس میں از این امیزنگ ورک کہ آپ الیکٹرو ویک تھیوری آپ نے پیش کی، الیکٹرو میگنیٹک فورس کو اور ویک فورس کو اکٹھا کر کے. پر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ہے کہ فورسز اکٹھی ہیں، بلکہ آپ کا ایمان ہے کہ بیسڈ آن دس میتھمیٹیکل کیلکولیشن وی کین کمبائن them. It's not that you can combine them, it's that you place your faith in that. How about string theory? اس سے بڑا ایمان اور کیا ہوگا؟ ملٹیورس تھیوری، اس سے بڑا ایمان اور کیا ہوگا کہ ہمارے یونیورس کے باہر بہت سے اور یونیورسز ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس کو سائنس مانو. سائنس وداؤٹ ایمان بالغیب simply doesn't work. اس میں ایک ڈفرنس ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ we are honest enough to say کہ ہاں بھائی ایمان، ہم سے ہر چیز کا پوچھو گے نا تو ہم ہر چیز کا جواب نہیں دے سکیں گے. یہ بات پکی ہے کیونکہ we are humble enough to accept that we don't know and that we place our faith in غیب. آپ بھی وہی کرتے ہیں، آپ صرف مانتے نہیں ہیں. اے بایوجینیسس، یہ ایمانیات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ میٹر ہے، میٹر کمز فرسٹ اینڈ سم ہاؤ میٹر بیکیم سیلف اویئر. میٹر کے اندر ایک ایجنسی آ جاتی ہے. یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اٹس all ایمان، all faith. The difference صرف ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں.
سر ڈاکٹر حود بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں مولوی نہیں سائنسدان چاہیے، وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس کبھی پروگرس نہیں کر سکتی، تو ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اس سے کوئی پاکستان کو سیکولر کر دو، مولوی کا کو بیچ میں سے ادارہ جو ہے دینی ادارے ان کو ختم کرو یا ان کو پرائیویٹ لائفز تک آپ محدود کر دیں، اس کے بعد ہم ترقی کر جائیں گے. بٹ ہیئر از مائی کوسچن، آپ امیجن کریں، یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہیں، کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کہیں کھیلنے جاتی ہے اور میچ شروع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 20 رنگ پہ ساری کی ساری ٹیم آؤٹ ہو کے واپس آ گئی ہے، میچ بڑے برے طرح سے ہار گئے ہیں. اب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مارو نہ چھکے، مارو نہ چوکے، جیتو میچ. تو لوگ کہیں گے نا کہ یو آر پیڈ ٹو ڈو دیٹ، یہ تمہارا کام ہے، ہم سے کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں کس چیز کا تانا ہے. پوائنٹ آئی ایم میکنگ تھرو دس انالوجی از کہ مولوی کا کام ہے پاکستان میں سائنس کا کام کرنا. حود بھائی صاحب کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ حود بھائی صاحب کی پاکستان میں پہچان کیا ہے؟ اسلامی نظریات پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، وہ اسلامی کے اکانومی سسٹم کو نہیں سمجھتے، تو میں نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مانے ہی مانے، ان کی رائے ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نقاب نارمل نہیں ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم جو ہے یہ دعویٰ کرنا بکواس ہے، اور یہ ان کی وجہ شہرت ہے. ایز اے سائنٹسٹ آپ کی کیا پروڈکشن ہے؟ یہ صاحب کووڈ کے دنوں میں تانے مار رہے تھے آرٹیکلز لے کے کہ آپ کلونجی کھاؤ، اب اجوا کھجور کھاؤ. وہ بھائی جنہوں نے کلونجی اور اجوا کھجور پہ ایمان ہے، وہ اگر اسے ٹھیک ہو جائیں گے نا، اگر تو ٹھیک ہے، آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ لے کے آ جائیں گے سائنسی تھیوری اس پہ کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا تھا. لیکن معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ ہے کہ یو آر دا سائنٹسٹ، آپ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھو انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اور ابھی ہمارے مولوی وہ کسی نے میم بنائی ہوئی تھی کہ حود بھوئے صاحب نے بھی بنا لی تھی، اب راکٹ بنا لیا تھا چاند پہ جانے والا، لیکن کوئی مولوی اس کی چابی چھپا کے بھاگ گیا تھا. تو مولوی کا کیا قصور ہے بیچارے؟ وہ مولوی اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کبھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مولویوں نے ہڑتال کر دی ہو کہ بھی ہماری 12-15 ہزار روپے تنخواہ، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے؟ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ تو پورا کر رہے ہیں. واٹ ہیو یو ڈن؟ 40 سال آپ لوگوں کو ٹیکس پیئر تنخواہ دیتا ہے، اینڈ اٹس یور جاب ٹو ڈو. تنخواہیں لے کے موجیں کر کے بعد میں کہتے ہیں پاکستان میں سائنس کا مزاج نہیں ہے. یو آر دا ریزن. پرویز حود بھوئے صاحب از دا ریزن کہ پاکستان میں سائنس کا مزاج نہیں ہے. یعنی کہ جو آدمی اتنی ایموشنل انٹیلیجنس کا وائڈ ہو جس آدمی میں، کہ خود یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہ تم لوگ گناہ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹ میرے ذہن میں ان کے الفاظ نہیں ہے، بٹ سم تھنگ ڈو وتھ کہ اس کے اندر کوئی ریلیجیس یا اسپرچول چیز نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے ایک مٹیریلسٹک کاز ہے. ایک آدمی کے اندر نا کوئی تھوڑی سی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے بچے مر چکے ہیں، ایوری تھنگ دیٹ پیپل نیو از گون ڈاؤن دا ڈرائن، سب ربل کے نیچے آیا ہوا ہے، زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اینڈ یو آر ٹیکنگ دیٹ ایز این اپرچونٹی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پاکستان میں سائنس کا مزاج کیسے آئے گا؟ ایک اور اپنی انگلش کی اسپیچ میں صاحب فرماتے ہیں ٹروجن ہارس کی اگزامپل دیتے ہوئے، لمبی بات ہے، میں صرف مختصر کرتا ہوں. خاکہ یہ ہے کہ ہم نے بھی سائنس کے ذریعے رجت پسندی، جس سے مراد وہ ریلیجن لے رہے تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی پاکستان میں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. جب بندہ پوچھے جب سائنس کو آپ ایک سیاسی آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ریلیجن اور آرتھوڈاکسی کے خلاف، تو پاکستان میں سائنس کا مزاج کیسے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں میں نے 100 ریسرچ پیپر لکھے ہیں، میڈیوکر جریدوں میں ان کے پیپر ہیں جس میں سیکنڈ اور تھرڈ نام بھی ان کا بہت دفعہ ہے. اب جو لوگ آرٹیکل پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے سیکنڈ یا تھرڈ آتھر کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو آپ کی اپنی کنٹریبیوشن ساری یہ ہے کہ آپ سائنس کو صرف استعمال کرتے ہیں آرتھوڈاکسی کے خلاف، جبکہ آپ کا کام ہے کہ آپ لیڈ کریں، سائنٹسٹ کی ایک فوج تیار کریں. ان کے کیا مذہبی عقائد ہیں، اٹس ناٹ یور پرابلم. میرے پاس بھی لوگ پڑھنے آتے ہیں. یو کے میں جب میں پڑھاتا تھا میری کلاس میں کرسچن بھی تھے، ایتھیسٹ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے. لیکن مجھے تو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے ریلیجیس بلیفز کیا ہیں. میرا ایک کام ہے کہ میں آپ کو یہ سائنٹیفک نالج دوں، اینڈ آئی ووڈ. آپ کا ایک کام ہے کہ آپ لوگوں کو سائنس پڑھائیں، ان کے اندر ایک سائنس کا مزاج لے کے آئیں، بات ختم. لیکن آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ سائنس اوپر جائے گی تو ریلیجن نیچے جائے گا. آپ سائنس کو اوپر کرنے کے چکر میں صرف ریلیجن کو نیچے لے کے آتے رہے ہیں آج تک. تو مزاج کس نے پیدا کرنا ہے بھائی، اور کیسے ہوگا جب آپ کی اپنی یہ حرکتیں ہوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرویز حود بھائی صاحب جیسے لوگوں نے نہ ہی ریلیجن کو ٹھیک طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے، نہ ہی سائنس کو کیا ہے. یہ دونوں گھروں کے مجرم ہیں، انٹلیکچولی اسپیکنگ آف کورس. اس لیے ریوائولسٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ لیٹس برنگ سائنٹیفک جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے پاکستان میں، وہ لے کے آیا جائے، کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کریں جو ایکچولی سائنس کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم کسی ریلیجن کے خلاف کوئی ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، یا ہم کو ایسے مٹیریلسٹک لوگ ہو گئے ہیں. We have to do it. They have failed. 70 سال میں یہ جتنے بھی سیکولر سائنٹسٹ پاکستان کے ہیں they all have failed پاکستان. زیرو کنٹریبیوشن ہے ان کی سائنس میں. پر ہم ویری مچ ہوپ فل کہ ہمارے اگلے 70 سال ان سے بہتر ہوں گے. اس لیے کہ اب ہم خود اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اینڈ ایٹ لیسٹ وی آر آنیسٹ انف کہ اس کام کو ہم سائنس کے طور پہ ہی کریں.
بلکہ اس کو ہم کوئی آلہ نہ بنائیں، کوئی ہتھیار نہ بنائیں کسی مذہب کے خلاف۔ سیکولرسٹ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، جبکہ آپ اور ہم پاکستان میں رہنے والے کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ریلیجن. Yeah. وائی؟ The people who think that state has nothing to do with religion, according to who? Unless کہ آپ یہ کہیں کہ آپ میں خود سوچنے سمجھنے کی ابیلٹی نہیں ہے، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، اور چونکہ ویسٹ میں یہ ماڈل دیا گیا ہے اس لیے ہم منو من اس کو تسلیم کر رہے ہیں، I can't take you seriously. اگر آپ یہ کہیں کہ this is according to your own self, I respect that. کہ آپ پاکستانی، آپ کا یہ خیال ہے، میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتا ہوں. Don't impose that upon us. میں اس رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب سسٹمیٹکلی اس کو امپوز کیا جاتا ہے، جب یونیورسٹیوں کو زبردستی سیکولر کیا جاتا ہے، جب بینکنگ سسٹم کو سیکولر، میڈیا کو، مسئلہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ سیکولرائزیشن ہے، وچ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا سیکولرزم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ملک اپنے لیے سمجھتا ہے کہ سیکولرزم بہتر ہے، اٹس دیئر ایبسولوٹ رائٹ، وہ اس کو ضرور کریں. لیکن اگر انہوں نے اپنے لیے چوز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. پھر ان لوگوں کی، مجھے ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ سمجھ نہیں آتے. میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں نیشن اسٹیٹ کی، کہ ہر نیشن آزاد ہے، یعنی کہ جب پاکستان فلسطین یا کشمیر وغیرہ کی بات کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نیشن اسٹیٹ ہے، آپ دوسرے کے پیچھے کیوں جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس نیشن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شریعہ ڈریون لو ہونا چاہیے، تو پھر ہم نیشن اسٹیٹ نہیں رہتے. پھر آل آف سڈن ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں. پھر امریکہ ہمارا معیار بن جائے گا، یا برطانیہ معیار بن جائے گا، یا فرانس یا باقی سیکولرز وہ ہمارا معیار بن جائیں گے. So look, you can't have it both ways. You can either go with the democracy or you go against the democracy. And the nation state، جو آپ لوگوں کی جو چیزیں ساری اچھی لگتی ہیں، اور ڈیموکریسی مجھے بھی اچھی لگتی ہے. But here is the thing، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈیموکریسی بن جائیں، لیکن ڈیموکریٹکلی آپ اپنے لیے شریعہ نہیں چاہ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو سپریس کریں گے اور کہیں گے نہیں، you can choose any color so long as it's black. It's not going to work like that. پاکستان ڈیموکریٹکلی بنا تھا، اسلامی ملک بنا تھا، اسلام اس لیے بنا تھا کہ لوگ یہاں پہ فریلی اسلام کو پریکٹس کر سکیں، اینڈ دیٹ از دی اونلی وے. اب ان کا یہ نظریہ ہے کہ چونکہ ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے رہیں، وی رسپیکٹ دیئر اوپینین بیکاز اٹس فار دیئر اون کنٹری. ہاؤ وڈ دے فیل اگر ہم انہیں جا کے کہیں کہ نہیں تمہارا ملک بھی شریعہ ڈریون ہونا چاہیے، آل آف سڈن ہم ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، آپ ایکسٹریمسٹ کیسے نہیں ہیں پھر؟ سو اس ایکسٹریمزم کو اپنی رائے کی حد تک رکھیں تو ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. But when you go a step ahead and impose it on people against their will, that is extremism, and that of course is something that we are very much against. سر ڈاکٹر میرب معیز اکثر یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں ہمیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام یا شریعہ نافذ ہوگی تو کس کی شریعہ نافذ ہوگی؟ جماعت اسلامی کی شریعہ نافذ ہوگی؟ کیسر احمد راجہ صاحب کی شریعت نافذ ہوگی؟ کس کی شریعت نافذ ہوگی؟ میں ان کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں، اور ان سب کی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو فقہ اور شریعہ کا سمجھ نہیں ہے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگس. آپ جس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ اس پوزیشن کو اسٹیل مین کرتے ہیں. پہلے اسٹیل مین مینس کہ آپ اس کی ساری انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ ہے کیا، پھر آپ اس کو جا کے اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کہتا ہے کہ پاکستان کا اسلام کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، اس نے زندگی میں ایک کتاب اسلام کی پولیٹیکل سسٹم پہ نہیں پڑھی ہوتی، ایک ریسرچ آرٹیکل نہیں پڑھا ہوتا. حالانکہ ویسٹ کے سیکولر رائٹرز نے بھی بڑے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. Just do some hard work, go and read up. جو اعتراض کر رہا ہے اسلام کے اکنامک سسٹم پہ، اس نے اسلام کے اکنامک سسٹم پہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو اپوز کر رہے ہیں وہ اس کی بیسکس کو بھی نہیں جانتے. اب یہ کتنا بڑا یہ ایک فلاڈ کویسچن ہے کہ کس کی شریعہ ہوگی. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فقہ اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، اینڈ یو تھنک دیٹ یو شوڈ بی ٹیکن سیریسلی ان پاکستان. خیر یہ تو ہوگی ایک بات کو ان کو میں بتا چکا ہوں کہ شریعت ایک ہی ہے، ہاں فقہ اپنی ساری انجوائے کریں گے، دیٹس ناٹ اے پرابلم. پر ہیئر از اے تھنگ، ابھی ریسنٹلی پرویز ہودبوئے صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ آئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں مارکسسٹ تھا ایک زمانے میں، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ایک تو ان لوگوں کے اندر سختی بہت ہے، اور دوسرے یہ کہ مارکسسٹ اینڈ آئی کوٹ ہم، یہ آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں. محروب از لیفٹسٹ. ناؤ مائی کوشچن ٹو ہم وڈ بی، پہلے تو سارے سیکولر سے ہے کہ اگر آپ سیکولر پاکستان کو سیکولر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لبرل سیکولر ہوگا یا یہ مارکسسٹ سیکولر ہوگا. دو فرقے تو آپ کے ہیں، اور اگر آپ مارکسسٹ والے ہیں تو ڈاکٹر ہودبوئے صاحب کے مطابق تو آپ لوگ تو آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں. کس کا یہاں پہ مارکسزم آئے گا، کس کا لیفٹ آئے گا یہاں پہ؟ اور اگر لبرلز ہیں تو لبرل سے بھی یہی سوال ہے، کون سے والا بھائی؟ کلاسک لبرلزم، نیو لبرلزم، اسپلٹ کانشس تھیوری اپلائی کریں گے روسو کی یا نہیں کریں گے؟ ہارم پرنسپل آپ لے کے آئیں گے یہاں پہ، ڈیفینیشن کون دے گا؟ جو اپنا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ کس کا ہوگا؟ روسو کا ہوگا، جان لاک کا ہوگا؟ یہ سب فضول سوال ہیں یہ. اور میں ورڈ باڈزم نہیں کر رہا، میں تو پہلے میں نے بتا دیا کہ بھائی ہماری شریعت ایک ہے، سارے کے سارے ہم تو ملٹیپل ٹائمز لکھ کے دے چکے ہیں 22 پوائنٹ سے، بھائی یہ ہوگا ہمارا. ہم تو یہ کہتے ہیں اسی آئین کو امپلیمنٹ کر دو، از گڈ انف. مسئلہ آپ لوگوں کا ہے، کون سا مارکسزم، کون سا لبرلزم، کون سا سوشل کانٹریکٹ.
No one has these answers. سر ہیئر از اے کرٹیسزم پیپل سے کہ پاکستان میں اگر کسی بھی سپوز کہ اسلام کو ہم لوگ نافذ العمل کر دیتے ہیں مکمل طور پہ تو ڈونٹ یو تھنک کہ دیر ول بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ؟ There is no such thing as theocratic state in Islam. اینالسٹ سے کہ یہ اگر Which analyst? میں نے کہا ہے نا کہ جو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے کبھی اسلامک سسٹم پڑھا ہی نہیں ہے. اسلام میں تھیوکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تھیوکریسی ایک کرسچن کانسیپٹ ہے جو اس پریمس پہ خود کو گراؤنڈ کرتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ سزا کے طور پہ آئے ہوئے ہیں اور کچھ خدا کے منتخب لوگ ہیں جو ان کو گائیڈ کریں گے ٹورڈز دیٹ. دس از ویئر دی ٹرمز جو ہیں شیپرڈ اینڈ شیپ جو کرسچینٹی میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ایک چرواہا ایک ہے جو ان کو خدا کی طرف واپس لے کے جائے گا. تو اس کا حکم تو مانا جائے گا. وہ بادشاہ کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پادری کی صورت میں ہو سکتا ہے, آپ کے پوپ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم آپ نے ماننا ہے. دیٹ از ویئر تھیوکریسی کمز ان. اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے. اسلام میں ہر آدمی بالکل برابر ہے, انکلوڈنگ جو آپ کا رولر ہے وہ بھی آپ کی طرح ہی ہے. اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ اسے سرٹن کام کرنے ہیں اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اطاعت اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اور آپ کے سیاست فید کا مالک ہے, اس لیے ہے کہ وہ سرٹن سسٹمز جو قرآن کے ہیں, جو حدیث کے ہیں, سنت کے ہیں, اس نے وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. جہاں سے وہ نہیں کرے گا آپ پہ اطاعت بھی فرض نہیں ہے. اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ایسا نہیں کہ ڈاکومنٹ اس کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ کلیئر ہے. کوئی تھیوکریسی نام کی چیز اسلام میں نہیں ہے. صرف یہ ایک, جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے سسٹم کی ABC بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے وہ بھی ان سارے سسٹمز کے دانشور بنے بیٹھے ہیں. سر اٹس بین 77 ایئرز آلموسٹ کہ انڈیپینڈنس ہم نے لی ہے. ہمارے یہاں ہم نے یہاں پہ سوشلزم کا تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے, ہم نے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کا تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے, ہم نے ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ اینڈ ڈفرینٹ اکنامیکل سسٹمز امپلیمنٹ کر کے دیکھے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ایک ٹرائی دینی چاہیے سیکولرزم کو؟ سیکولرزم کی کوئی ٹرائی دی ہوئی ہے نا اتنے عرصے سے. وٹ ڈو یو تھنک پاکستان کا سسٹم ریلیجس ہے؟ پاکستان کے پالیسی میکر سب سے بڑی ہمارا پرابلم ہماری سول سروس ہے. کیا وہ ریلیجس مائنڈیڈ ہے؟ جس ملک کی بینکنگ یا اکانومی سود پہ چل رہی ہو, جس ملک کا میڈیا حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو, شریعت اس میں ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر نہ آتی ہو, جس ملک کی ایجوکیشن پالیسی اس طرح سے ہو کہ آپ کا بچہ ڈیزائنڈ اس طرح سے ہے کہ آپ کا بچہ سیکولر ہی ہو کے نکلے گا یونیورسٹی سے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نہیں ہوتے, لیکن بائی ڈیفالٹ اینڈ بائی ڈیزائن وہ ایسے ہی ہے. تو فار وٹ پاسبل ریزن شوڈ وی تھنک کہ پاکستان میں سیکولرزم نہیں ہے؟ اتنے عرصے سے ہم یہی تو کیے جا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے اندر آپ کو کیا اسلامک سسٹم نظر آتا ہے؟ آپ کو ہر آدمی کی ایک اپنی اس کی سائنس ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو سیکولرزم کے اصول نہیں ہے, تو سیکولرزم کے کوئی اصول نہیں ہوتے. سیکولرزم دنیا میں کرپٹ ترین ملک بھی سیکولرزم میں آپ کو مل جائیں گے اور موسٹ ڈیولپ بھی مل جائیں گے. اٹس اباؤٹ واٹ یو ڈو اینڈ یو ڈونٹ ڈو دوز تھنگز بیکاز یو آر سیکولر. اگر یہ بات ہوتی تو دنیا میں سارے سیکولر ملک جو ہیں ایک طرح سے امیر ہوتے. تو پاکستان میں یہ کہہ دینا کہ سیکولرزم کو موقع, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب شریعت کو موقع دینا چاہیے. عدالتی نظام ہمارا شریعت ڈریون ہونا چاہیے. سینس آف گورننس ہمارا وہ ہونا چاہیے. ہماری اکانومی ویسے ہونی چاہیے. اب تو بہانے بھی نہیں ہیں. اب تو ایون IM نے بھی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس ڈیولپ کرنا شروع کر دیے ہیں اسلامی ملکوں کے لیے, بیکاز پیپل کین سی دا پاور آف اٹ. بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے جو اسلامی شریعہ ڈریون فائنینشیل پروڈکٹس ہیں دنیا میں, وہ بھلے مورگیج کی صورت میں ہوں یا بانڈس کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ہوں, بیکاز پیپل کین سی دا پوٹینشیل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم پاکستان میں بھی اس کو فارملی سسٹم کا حصہ بنائیں کہ ہم اس سے نکلیں. کب تک ہم یہ ایک سیکولر سسٹم کو ہم برداشت کرتے رہیں گے جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہ پاکستان سے غربت ختم ہو رہی ہے, نہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے. باقی باتیں چھوڑیں, بجلی کے بل ہر آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں, ہر آدمی کی. آج پاکستان میں آپ شریعہ ڈریون سسٹم لے کے آ جائیں, بجلی کے بل انتہائی ریزنیبل ہو جائیں گے. کہ دا مومنٹ یو اپلائی دا کانسیپٹ کہ نیچرل ریسورسز پہ کسی کا قبضہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وہ سے وہ انفیئر پروفیٹیرنگ کرے. نہ ہماری یہ بڑی بڑی کمپنیز جن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوئے ہیں یہ رہیں گی, نہ ہمارے یہ کیپیسٹی چارجز رہیں گے, نہ ہمارا کوئی اور مسئلہ ہوگا. سمپل سی بات ہے, آپ جتنی بجلی یوز کریں گے اتنے پیسے دیں گے. یونٹس آپ کے سستے ہوں گے اس لیے کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ شریعہ کے وہ مٹیریل بینیفٹس ہیں جو ہمیں چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی عدالتوں میں اگر سیکولر سسٹم یہ نہ ہوتا, شریعہ ڈریون سسٹم ہوتا, تو یہ جو 70 سال سے کیس چلتے رہتے ہیں, شریعت میں تو نہیں ہے ہفتے 2 ہفتے میں کیس فارغ, آپ کا بات ختم ہو گئی. Come on, it's time to go back to our roots. یہ اسیوم کر لینا کہ ہمیں اب سیکولرزم کو موقع دینا چاہیے, یعنی کہ شعر آگے الٹا سیدھا ہو جائے گا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے, ورنہ میں یہ شعر میں یاد کر کے آتا, رٹ کے آتا, بلکہ سم تھنگ among the lines کے بیمار ہوئے تھے جس کے سبب میر I think اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. اب لڑکا چینج ہو گیا, ایسا لفظ تھوڑا اور تھا. نو سر, جس نے ہمیں بیمار کیا ہے اس سے ہم نے اب دوائی نہیں لینی ہے.
سر ایک یو کین سے کلیم بھی ہے اور اس پہ کرٹیکس بھی بات کرتے ہیں بار بار کہ ہم نے 11 سالہ اقتدار ایک شخص کے پاس تھا کہ جس نے اس بات کا کلیم کیا تھا کہ میں ملک میں شریعت کا نظام چلا رہا ہوں یا لانے کی کوشش کر رہا ہوں، Yeah. اور وہ 11 سال کا ان کا جو اقتدار تھا اس کے بعد ہم اس کے آفٹر افیکٹس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک دہشت گردی کی ویو ہے ہمارے ایریا میں جو ابھی تک چل رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں، اسلام کو واقعی میں امپلیمنٹ کیا گیا، انفورس کیا گیا، یا اس کی آڑ میں کچھ اور ہوا ایکچولی؟ Okay, here is the thing. First of all, General Zia was never a torch bearer of Sharia. کبھی بھی نہیں. ضرورت تھی اس وقت شریعت کی، بس ٹچ دے دیا، سب نے ٹچ ہی دیا ہوا ہے. پر here is my question. یہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ میں کوئی بھی ہمدردی اتنی سی بھی نہیں ہے جنرل ضیاء کے ساتھ. پر now here is the thing. اچھے برے کام سب نے کیے ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا. اگر جنرل ضیاء کی what people call the Islamization of Pakistan، اگر اس کے بعد دہشت گردی آئی ہے تو مشرف کی سیکولرائزیشن پاکستان کے بعد تو اس سے 10 گنا زیادہ دہشت گردی پاکستان میں آئی ہے. اگر دہشت گردی معیار ہے، عجیب بات ہے کہ جنرل مشرف کے سیکولرائزیشن اٹیمپٹس کو لوگ بھول کے 40 سال پیچھے جا رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا. او بھائی، آپ جس عہد کے لوگ ہو، جس عہد میں ان کے رہ رہے ہو، عمر آپ کی جو بھی ہو، آپ ستائے ہوئے ہو پوسٹ مشرف ایرا کے، ڈیورنگ اینڈ پوسٹ مشرف ایرا کے. لیکن کیا اس میں جنرل مشرف کا قصور تھا؟ قصور اس کا بھی نہیں تھا، ضیاء کا بھی نہیں تھا. اس لیے کہ جب آپ کے بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو اور آپ کو کوہرس کیا جا رہا ہو اس جنگ میں، اور پاکستان دونوں دفعہ کوہرس ہی ہوا ہے. پہلی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد افغانستان میں کے لیے چلے گئے تھے، سچی بات ہے، اس میں بھی امریکہ کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ آپ جو ہے اس جنگ میں جائیں. دوسری دفعہ امریکہ کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا، دوسری دفعہ امریکہ کا آرڈر تھا ایک قسم کا کہ آپ جائیں. اس کے بعد یہی ہوگا، آپ سیکولر ہوں، لبرل ہوں، مسلمان ہوں، کچھ بھی ہوں، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک خاص جگہ پہ کنٹین نہیں رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پانی کے گلاس کے اندر پتھر ماریں تو اس کا پانی سپلیش کر کے جتنی شدت سے پلس میں پڑا تھا اتنے دور اس کے چھینٹے جائیں گے. وہی چھینٹے پاکستان میں آئے ہیں. اب اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء کو کیا تکلیف تھی جی، مشرف کو کیا تکلیف تھی، یا those would be good questions. لیکن اگر وہ جنگ میں چلے گئے تھے، اور میں بھی کوئی اس میں کوئی نا بروواڈو یا ہیروزم کی بات نہیں کر رہا، جس کو مشرف پہ اعتراض ہے وہ اگر صدر ہوتا اس وقت اس نے بھی یہی کرنا تھا. لیٹس بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. جو ضیاء کی جگہ ہوتا اس نے بھی یہی کرنا تھا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامائزیشن کی وجہ سے دہشت گردی آئی ہے تو سیکولرائزیشن کی وجہ سے تو بہت زیادہ آئی. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا ہو، جب آپ اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو اس کا رزلٹ ایسا ہی ہو. ریوائولسٹ ایپ بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اور ایکچولی ریوائولسٹ ایپ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے سیکولرز بڑے اچھے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. ہم تو واٹس ایپ پہ کام چلا رہے تھے، لیکن ایک دو راتوں میں ہمارے کوئی تقریباً، جب ہم نے ممبر شپ کی کال دی تو کوئی تقریباً 6000 کے لگ بھگ ممبر، ہمارے 6000 سے کچھ زیادہ ہمارے ممبرز اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ایک روتھ لیس طریقے سے لوگوں نے ہمیں میس رپورٹ کرنا شروع کیا، ہماری کمیونٹیز اڑائیں واٹس ایپ پہ، ہمارے فون نمبرز انہوں نے بین کرائے، ایون ہمارے والنٹیئرز جو اپنے ذاتی نمبر یوز کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے بین کرائے. تو ہمیں یہ لگا کہ تھریٹ تو جینون ہے ان کو، دے سی اس ایز سم ون ہو از ڈفرنٹ. کیونکہ ہم وائلنس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں، ہم فلسفی کی اور میتھس کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس عہد کو ریوائیو کرنا ہے. ہم کلچر کو لیگل مینس سے پیوریفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، گالی گلوچ کے بغیر، عدالتوں کا رستہ لے کے. So that is a very credible threat. تو انہوں نے ہمیں پھر یہ کنٹین کرنے کے لیے یہ کام کیا. غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنا یہ اٹیک مس ٹائم کیا. اگر ہم واٹس ایپ پہ تھوڑے سے پرانے ہو چکے ہوتے اور پھر کرتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل بنتی، لیکن شروع میں کر دیا تو اسٹریٹ وے ہماری ٹیم نے سوچا کہ ہمیں اپنی ایپ کی طرف جانا چاہیے، یہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنس جو ڈپینڈنسی ہے یہ ختم کرنی چاہیے. تو الحمدللہ تھوڑے وقت کے اندر ایپ بنی. اب وہ ٹیسٹنگ کے فائنل مراحل میں پہنچ چکی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ممبر شپ کی کال دیں گے. جو کام ہم کر رہے تھے پہلے، وہ پہلے سے زیادہ شدت سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.